اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے سورۃ بقرہ آیت نمبر 30 کے 3 اسباق، خلافت حضرت آدم علیہ السلام کا آغاز، فرشتوں کا سوال اور اللہ کا جواب، انسان کی خلافت کا راز اور اس کی آزمائش۔ مکمل ویڈیو دیکھیے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفصیلی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انسان کو خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا۔ یہ آیت دراصل انسان کی تخلیق، اس کے مقصد حیات اور اس کے امتحان کو واضح کرتی ہے۔ تو اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ خلافت آدم علیہ السلام کا آغاز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، یہ آیت انسان کی تخلیق کے مقصد کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس جملے میں ایک عظیم اعلان پوشیدہ ہے کہ انسان کو زمین پر ایک ذمہ داری، ایک عہدہ دیا جا رہا ہے۔ یہ محض تخلیق نہیں بلکہ ایک مشن کا آغاز ہے۔ لفظ خلیفہ کے معنی ہیں جانشین، نائب یا نمائندہ، یعنی انسان کو زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق نظام چلانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اللہ خود مالک ہے مگر انسان کو امانت دار بنا کر بھیجا۔ یہ خلافت عبادت کے ساتھ عدل، علم اور اخلاق کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ فرشتے حیران ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا اللہ، کیا تو ایسے کو زمین پر بھیجے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال اعتراض نہیں تھا بلکہ علم اور فہم کی جستجو تھی۔ فرشتے جانتے تھے کہ زمین پر موجود مخلوقات، جنات وغیرہ نے پہلے فساد پھیلایا تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا نئی مخلوق بھی ویسے ہی ہوگی؟ اللہ تعالی نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ مختصر سا جملہ کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے بتایا کہ تم ظاہری پہلو دیکھ رہے ہو، میں اس مخلوق کے اندر وہ صلاحیتیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس انسان سے نبی پیدا ہوں گے، صالحین پیدا ہوں گے، علم والے، عدل والے، عبادت گزار اور دعا کرنے والے پیدا ہوں گے۔ یہ آیت دراصل انسان کی عظمت کا اعلان بھی ہے اور ذمہ داری کا اعلان بھی۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ انسان کمزور ضرور ہے لیکن میں اسے علم دوں گا، شعور دوں گا، ہدایت دوں گا اور اسے زمین پر اپنا نمائندہ بناؤں گا۔ یہ اعلان ایک امانت کا اعلان تھا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ سورۃ احزاب۔ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اسے اٹھا سکیں، مگر انسان نے اٹھا لی۔ یہ امانت دراصل خلافت ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زمین پر زندگی گزارنا، عدل قائم کرنا اور فساد سے بچنا۔ اللہ نے انسان کو یہ مقام دیا کیونکہ اس کے اندر اختیار رکھا گیا۔ انسان چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو گناہ۔ فرشتے مجبور ہیں، جنات شریر ہیں،
مگر انسان کو آزادی کے ساتھ امتحان میں ڈالا گیا، یہی امتحان اس کی اصل پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بتایا، تم صرف ایک رخ دیکھ رہے ہو، یہ مخلوق خون بہائے گی، لیکن میں وہ پہلو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ یہی مخلوق نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی، جہاد کرے گی، علم پھیلائے گی اور زمین کو اللہ کے نور سے منور کرے گی۔ یہ تھا انسان کی تخلیق کا حقیقی مقصد، زمین پر اللہ کی بندگی اور عدل کا نظام قائم کرنا۔ یہ تھا اس آیت کا پہلا حصہ، جس میں ہم نے جانا کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ کیوں بنایا، فرشتوں نے کیا سوال کیا اور اللہ نے کیا جواب دیا۔ اب اس آیت کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ فرشتوں کا سوال اور اللہ کا جواب۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی کیا آپ زمین میں ایسے کو مقرر کریں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال کسی اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ تعجب اور حقیقت سمجھنے کے لیے تھا۔ فرشتے جاننا چاہتے تھے کہ جب وہ خود ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں تو پھر ایسے مخلوق کو زمین میں خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے جو گناہ کرے گی، نافرمانی کرے گی اور زمین میں فساد برپا کرے گی۔ یہ سوال دراصل انسان کی فطرت اور اس کی آزادی ارادے پر روشنی ڈالتا ہے۔ فرشتے جانتے تھے کہ انسان کو اختیار دیا جائے گا، اور جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں نیکی اور بدی دونوں کا امکان ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی بنیاد پر یہ سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ مختصر مگر نہایت بلیغ جواب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کر دیا کہ فرشتے صرف ظاہر دیکھ رہے ہیں، لیکن انسان کے اندر جو صلاحیتیں اور روحانی قابلیتیں رکھی گئی ہیں وہ ان کے علم سے باہر ہیں۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کے اندر علم، شعور، ارادہ، محبت، صبر، قربانی اور ایمان جیسی صفات جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنا نمائندہ بنایا تاکہ وہ زمین پر عدل، علم اور بندگی کا نظام قائم کرے۔ یہاں ہمیں یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، چاہے بظاہر ہمیں ان کی وجہ سمجھ نہ آئے۔ فرشتوں نے جب کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یعنی ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بلکہ فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان میں کچھ ایسی خوبیاں اور اسرار ہیں جنہیں ابھی تم نہیں سمجھتے۔ یہی جواب انسان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان کو محض اس کے گناہوں سے نہیں پرکھا جائے گا، بلکہ اس کی نیت، اس کے اعمال اور اللہ کے قرب کی طلب سے پرکھا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے اور ہمیں ہر معاملے میں اس کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے، چاہے ہمیں کسی بات کی فوری سمجھ نہ آئے۔ تیسرا حصہ، انسان کی خلافت کا راز اور اس کی آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان انی اعلم ما لا تعلمون کے بعد ایک بڑا راز چھپا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ انسان صرف زمین پر فساد پھیلانے والی مخلوق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں۔ انسان کو عقل، ارادہ اور اختیار دیا گیا، یہی اختیار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، مگر اسی کے ذریعے وہ اللہ کا محبوب بندہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نمائندہ بنایا تاکہ وہ عدل قائم کرے، زمین کو آباد کرے، علم پھیلائے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ خلافت صرف حکومت یا بادشاہت کا نام نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا
کہ وہ اچھائی یا برائی میں سے کسی کو چنے۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت اختیار کرے تو وہ خلیفہ خدا بن جاتا ہے، اور اگر نافرمانی کرے تو زمین پر فساد پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ یہی فرق انسان کی بلندی اور پستی کے درمیان ہے۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں مگر ان کے پاس اختیار نہیں۔ انسان جب اختیار کے باوجود اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ انسان میں علم اور سمجھ کی وہ قوت ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں۔ اس لیے بعد کی آیات 31 تا 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، اور جب فرشتوں سے ان کے نام پوچھے تو وہ نہ بتا سکے۔ یہ واقعہ دراصل انسان کی برتری اور اللہ کی حکمت کا عملی مظاہرہ تھا۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین پر ذمہ دار بنایا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں خلیفہ ہے، گھر میں، معاشرے میں، کام پر اور اپنے عمل میں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے مقرر کردہ اس منصب کے مطابق جی رہے ہیں؟ کیا ہم زمین کو بہتر بنا رہے ہیں یا فساد پھیلا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عزت دی، مگر اس عزت کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو اپنے رب کے حکم کے مطابق جیے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے پست ترین درجے میں لٹا دیا۔ یعنی اگر انسان ایمان اور نیکی پر قائم رہے تو سب سے بلند، اور اگر گناہ اور نافرمانی کرے تو سب سے نیچے۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آیت نمبر 30 صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک دعوت فکر ہے۔ اللہ نے ہمیں اس زمین پر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوا وہی حقیقی خلیفہ ہے، اور کامیابی اسی کی ہے جو اپنے رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ علم عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، ہمیں زمین پر اپنی خلافت کا حق ادا کرنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم دے جو نفع دے، اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق کر دے، اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن و سنت کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔